اللہ کا فرمان ہے کہ تم جو کچھ بھی صدقہ کرو وہ تمہارے لیے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ پر جب بھی کوئی مصیبت یا مشکل آتی یا کوئی وبا اور پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم فرماتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ بھی خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور دے دینا، اور وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب ہم سال کے بابرکت مہینوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم الحرام کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا دن، رمضان کو عبادت کا اور ذوالحج کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا بھی ہے جو کہ نہایت ہی خاموشی سے گزر جاتا ہے، جیسے اسے کوئی مقام حاصل ہی نہ ہو، جبکہ اس بابرکت مہینے میں اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں نے ایسے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگے۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی، لیکن یہاں یہ بھی بتا دیں کہ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں بھی عام ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں بہت سی روایات گھڑی کی گئی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس مہینے کو محنوس سمجھا، آفتوں کے نازل ہونے والا مہینہ کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر یہ 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور انسان کا یہی وہ عمل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کو یہ 2 صدقے کرنا کیوں پسند ہے، اور اس عمل میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ صدقہ صرف ایک مالی عمل ہی نہیں بلکہ انسان کی روح کی صفائی کا عمل بھی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب عمومی ایام میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو اگر یہی صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے کہ جسے لوگ مصیبتوں اور بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سب سے پہلے صدقے کے چند فائدوں کے بارے میں جان لے کہ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انہیں اللہ سے معاف کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت آتی ہے، جبکہ قرآن میں بھی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صدقہ دینے سے دل کو سکون ملتا ہے اور روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ قیامت کے دن ایک ایسا درخت بن جائے گا جو صدقہ دینے والے پر سایہ کرے گا۔ قیامت کے دن یہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ صدقہ دینے والے کو اس دنیا میں بھی کامیابی اور عزت ملتی ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ صدقہ صرف مال سے ہی نہیں دیا جاتا بلکہ اچھی بات کرنا، کسی کی مدد کرنا یا کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں سفر کی۔ تو یہ قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، لیکن تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کے کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں نازل ہوئی، کئی جنگیں ہوئی اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانے جاہلیت میں اس مہینے کو نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ نہ کوئی مہینہ محنوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں اور ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ مشہور ہو گئی بات کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ اللہ پاک تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہا گیا کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ یہ 2 صدقے خاص طور سے سفر کے مہینے میں کرنا اللہ کو بے حد پسند اور محبوب ہیں، اور صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ بھی ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا پھر لوگ گھریلو پریشانی
پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں تو بزرگ ہی مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کی آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں یہ دو صدقے کرتا ہے تو گویا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے، دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے اللہ کو بے حد محبوب اور پسند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال آخر یہ ہے کہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور سے سفر کے مہینے میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا ہی نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ٹال دیتا ہے، اور یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کے بارے میں متوجہ کرتی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہماری زندگی کے بہت سے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچانے کا بھی۔ لہٰذا آج ہمیں اس مبارک مہینے کو بوجھ نہیں بلکہ ایک موقع سمجھنا چاہیے، اسے ایک روحانی دروازہ سمجھے جو ہمیں اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی وہ ذہنی تیاری جو ہمیں بتائے گئے دینوں صدقات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ دو صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں اللہ کو یہ دو صدقے کرنا بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کا کام پسندیدہ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان دو صدقوں میں سے سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے مال پر، اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ، کیونکہ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، اور نہ ہی کسی جسمانی مشقت سے ہے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے کسی کے دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے دل آزاری نہ کرو، دوسروں کی عزتیں نہ اچھالو، اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر چلاؤ۔ جب سفر جیسا مہینہ آئے جو کہ نفسیاتی الجھنوں، آزمائشوں اور پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے، اور یہ انسان کو ان تمام پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہیں، ان کے کاروبار میں برکت نہیں رہی، یا ان کے ذہنی سکون چھین چکا ہے۔ تو جان لیجئے ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتا ہے۔ جانے انجانے میں کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، یا پھر کبھی کسی کو غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو پلٹ کر ہی ہماری زندگی کو زہر آلودہ کر دی۔ ناظرین، دوسرا صدقہ یہ ہے، وہ ہے دل کا صدقہ۔ ایک مسلمان کا دل سے ہر طرح کے بغض، نفرت، کینے اور حسد سے پاک ہو جائے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر رات کو سونے سے پہلے ہر کسی کو سچے دل سے معاف کر کے سوئے، اور یہی ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس مہینے میں اگر ایک انسان اپنے دل کو پاک کر لے تو اللہ پاک اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی
نیکی اور عمل سے نہ ٹلتی ہو۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کر دیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کریں، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہو، اور وہ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے سامنے جنت میں بیٹھیں گے۔ جب انسان اس دنیا میں ہی اپنے دل سے یہ نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ پہلا زبان کا، اور زبان کے بعد دل کا صدقہ کرنا اس بابرکت مہینے کی عظیم ترین عبادت بن جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، دکھ یا بیماری کا شکار ہو جائیں، ابھی سے اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب دل بن جائے، اور یقین جانیے کہ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اور اس مہینے میں اپنے دل سے کسی دوسرے کے لیے موجود برائی کو نکال دینا، کسی کے لیے دل سے دعا کر دینا، اور ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی تو ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جس کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انصاری صحابی کے لیے لگاتار 3 دن جنت کی بشارت فرمائی، اور یہی وہ نیکی ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ پیارے ناظرین، جب ہم کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے ضرور کر دینا، کیونکہ سفر کے مہینے میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ یہ صرف ایک نصیحت نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ صدقہ صرف مال کا ہی صدقہ نہیں ہوتا بلکہ زبان اور دل کو پاک صاف کر لینا بھی بہترین صدقہ ہے، اور یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ پھر اللہ انسان کی پوری تقدیر ہی کو بدل دیتا ہے۔ یاد رہے کہ سفر کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس کو لوگ مختلف قسم کی نحوست اور غلط فہمیوں سے جڑتے ہیں، دراصل یہ اللہ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ تو اسی مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو اس سے انشاءاللہ ہمارا ظاہر بھی روشن ہو جائے گا اور باطن بھی نکھر جائے گا۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا پھر اپنی زبان سے کسی کی غیبت اور برائی کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے، جبکہ اگر وہی شخص اپنے دل کو صاف کر لے اور اپنی زبان سے خیر پھیلانا شروع کر دے تو اس کی طرف سے یہ 2 صدقے اللہ کو اس قدر پسند آتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ہر طرح کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ آئے دل سے عہد کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس سال سفر کے مہینے میں اللہ پاک ہمیں یہ 2 صدقے کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔